سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کیا اور حضور کو یوں مخاطب کیا، یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحین کے بیٹے۔ کہتے اس نے جو بات کرنی تھی کی، ہم بڑے حیران ہوئے، یہ دو ذبیحین کیا چیز ہے؟ تو ہم نے پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے محبوب، یہ ابن الذبیحین یہ آپ کا کیا لقب ہے؟ کس نام سے اس نے پکارا؟ ہم بڑے حیران ہیں، کون سے دو ذبی جس کے آپ بیٹے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک میرے والد حضرت عبداللہ، اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ان کے والد وہ کس طرح ہے؟ دادا عبد المطلب نے جب کنواں آب زمزم کھودا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے آپ 10 بیٹے عطا فرمائیں تو میں ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کروں گا۔ منت مان لی، اگرچہ آج یہ منت ماننا حرام ہے شریعت محمدیہ میں، آج اگر کوئی مانے گا تو بالکل حرام ہے۔ تو اللہ کی شان کے حق تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اب ایک دن لیٹے ہوئے تھے تو کسی نے خواب میں کہا، عبد المطلب آپ نے تو یہ نظر مانی تھی، آب زمزم کا کنواں کھود کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے 10 بیٹے دے، میں ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کروں گا، تو آپ اپنی اس نظر کو، اس وعدے کو پورا کریں۔ آپ اٹھے اور اپنے بیٹوں کو بلایا، بتایا کہ بھئی تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے یہ نظر مانی تھی، تو بتاؤ بھی تم تیار ہو؟ اب وہ بیٹے تو اس دور کے، اگر ہوتے آج کے شاید ابا جی کی قربانی کر دیتے۔ 10-11 بیٹے ایک باپ کو نہیں پال سکتے، جبکہ ایک باپ 11 بیٹوں کو پالتا ہے، باوجود غربت کے بھی پالتا ہے، اور 11 بیٹے چاہے آفیسر بن جائیں، سرمایہ دار بن جائیں، 11 ہو کر بھی ایک باپ کو نہیں روٹی دے سکتے۔ کیوں جی ایسے ہے یہ آج کے دور کی، جس کو ہم کہتے ہیں جی پڑھا لکھا دور ہے، یہ پڑھے لکھوں کا حال ہے۔ اور جن قوموں کے پیچھے آپ لگ رہے ہیں وہاں اولڈ ہاؤس ہیں، بوڑھے باپ کو جا کے دھکا دے دو وہاں پر، سال کے بعد جا کر ان کی شکل دیکھ لو عید والے دن ہے۔ اسلام کتنے پیارے اس کے اصول ہیں، دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں جو اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ ماں باپ کا کیا درجہ دیا جی، کیا شان دی والدین کو، یہ اسلام میں ہے۔ تو دادا عبد المطلب نے پوچھا، سب نے بیک زبان کہا آپ جس کو چاہیں ذبح کر دیں۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں کرتے، ہم قرآن اندازی کرتے ہیں۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب یہ عبداللہ وہ ہیں جو لاڈلے ہیں دادا عبد المطلب کے، اور بہنوں کو ان سے بڑا پیار ہے۔ بعض بھائیوں سے بہنوں کو بڑا پیار ہوتا ہے، فطرتی چیز ہے۔ تو بہنوں کو ان سے بڑا پیار تھا، وہ تو ساری رونے لگ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بھی میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، نام ان کا نکل آیا، بس اب یہی ہونا ہے۔ بہنوں نے کہا آپ ایسے کریں، قرآن اندازی کر لیں ان کے درمیان اور اونٹوں کے درمیان۔ اس وقت بندے کی دیت تھی 10 اونٹ، اگر قتل کی دیت دینی ہو تو 10 اونٹ دیے جاتے تھے اس وقت۔ تو 10 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈال لیں، اگر 10 اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو 10 اونٹ ذبح کر دیں، ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں۔ اب 10 اونٹوں کے ساتھ قرعہ نکالا تو قرعہ پھر عبداللہ کے نام۔ انہوں نے کہا چلو اونٹ بڑھا دیتے ہیں، 20 کر لیتے ہیں۔
غرضے کے 30 40 50 60 70 80 90 تک قرعہ ڈالا تو قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، اور جب 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب یہ 100 اونٹ دیت عبد المطلب نے مقرر کی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کو باقی رکھا، اور آج بھی امت محمدیہ کے اندر یہی دیت رائج ہے۔ اچھا چلیے اس مسئلے کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے قتل ہو گیا، بعد میں صلح ہو گئی تو ایک لفظ بولا جائے، بھرا دا خون بیچ دیتا جی، انہوں نے تو بیٹے کا خون بیچ دیا، انہوں نے تو فلاں۔ یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے بھائی۔ اگر آپ کی صلح ہو گئی ہے اور دیت کے اوپر صلح ہوئی ہے، اور دیت ہے ایک بندے کی 100 اونٹ، کتنی جی؟ 100 اونٹ یا اس کی قیمت۔ اگر آج کل تو آپ کو اونٹوں کے ریٹ کا پتہ ہوگا، اندازاً کیا ریٹ ہے؟ اگر 2 لاکھ بھی ہو تو سمجھو 2 کروڑ بن گئے۔ کتنے بن گئے؟ بندہ ٹکے گا نہ ہو، قیمت اس کی 2 کروڑ ہے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں نا جی ٹکے دا بندہ نہیں، لیکن اس کی قیمت اسلام نے پھر بھی 2 کروڑ مقرر کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو میرے محترم سامعین، یہ جو پیسے لینا ہے، اگر صلح ہوتی ہے پیسوں پر اور 2 کروڑ روپے کو لے لیتا ہے تو یہ کچھ شریعت کے خلاف نہیں ہے، کوئی قانون کے خلاف نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ زمانے کی باتیں، لوگوں کی باتیں، ہو جی خون بیچ دیا، او ہو پیسے لے لے جی، وہ بیٹھ گئے جی، وہ ہو گیا، سب فضول ہے۔ یہ جس کو میرے محبوب نے جاری رکھا ہے وہی بات صحیح ہے۔ تو قرعہ 100 اونٹوں کے نام نکلا تو 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے، اور حضرت عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا۔ کیوں؟ ان کی صلب سے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنا ہے، باقی تو رکھنا ہے نا۔ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی قربانی مانگی گئی، اور وہ واقعہ انشاءاللہ عید کے اجتماع میں عرض کروں گا۔ تو حق تعالیٰ نے ان کو بھی سلامت رکھا۔ باپ چھری چلا رہا ہے، بیٹا چاہتا ہے گردن کٹ جائے، 2 نبی چاہتے ہیں، ایک نبی چاہتا ہے ذبح کر دوں، دوسرا نبی چاہتا ہے ذبح ہو جاؤں، اور اللہ چاہتے ہیں، بولو بھائی، اللہ چاہتے ہیں تو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ جب 2 نبی نہ کچھ کر سکے تو 2 ولی کر لیں گے کچھ؟ سارے جہان کے بھی ولی مل جائیں وہ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو مولا چاہے گا۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے، مسئلہ سمجھ آ جائے تو بہت سارے ہمارے مسائل کا حل ہو جائے۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی اللہ سے زبردستی نہیں منوا سکتا۔ 2 نبی زور لگا رہے ہیں، حق تعالیٰ یہی تو بتلانا چاہتے ہیں، ایک ذبح کرنے کے لیے بے قرار ہے، دوسرا ذبح ہونے کے لیے بے قرار ہے، اور میرا حکم یہ ہے کہ اس کا بال نہیں کاٹنا اور ان کو سلامت رکھنا ہے، کیونکہ ان کی نسل سے میرے محبوب نے آنا ہے۔ تو یا ابن الذبیحین، 2 ذبیح کے بیٹے، تو یہ اس عنوان سے وہ نام لیتے تھے حضور کا۔